يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. مسلمانوں کا جہاد امن کے لیے، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو، جغرافیے، نظریے کی حفاظت کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. کسی کا پروپیگنڈا اس کو ختم نہیں کر سکتا. اللہ کے پیغمبر نے جہاد بھی کیا ہے دین قائم اور دین غالب کرنے کی، اور پھر حکومت بھی قائم کی ہے. دیکھیں حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست اور یہ مملکت اور یہ ریاست یہ تو گندا ڈنڈ ہے، اور گندے ڈنڈ میں نیک انسان کو نہیں جانا چاہیے. یہ غلط تصور ہے، یہ غلط تصور ہے. اللہ کے پیغمبر کی میراث جس طرح مصلی ہے، محراب ہے، منبر ہے، مسجد ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی میراث حکومت کی کرسی ہے، حکومت کا تخت ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت تو لات کے حوالے اور منات ماننے والوں کے حوالے اور عزا اور حبل کے ماننے والوں کے حوالے اور ابو جہل ابو لہب کے حوالے اور کیسر کسرا، اور میں تو مسجد میں بیٹھوں گا اور میں تو مدرسے میں بیٹھوں. ایسا نہیں. آپ نے حکومت اور ریاست اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے بعد اپنے امت کو خلفائے راشدین کے ذریعے سے منتقل کی، امت کو منتقل کی. اسلامی حکومت کرپشن کا نام نہیں ہے، اسلامی حکومت لوٹ مار کا نام نہیں ہے. اسلامی حکومت اللہ کے دین کو قائم کرنا اور اللہ کے مخلوق کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا نام ہے. دیکھیں آپ حکومت کے سربراہ تھے مدینے میں، لیکن آپ بھوک کی زندگی گزارتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بیمار ہیں کیا آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ ذرا سن لیجئے. اللہ کے پیغمبر سے فرمایا کہ ابو ہریرہ بیمار نہیں ہوں، بھوک ہے بھوک، اور بھوک کی وجہ سے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں. حکومت کے سربراہ تھے. تاریخ نگار کہتے ہیں کہ منوں کے حساب سے چاندی آتا تھا، اسے ظہر اور عصر کی نماز میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. سیروں کے حساب سے، کلوں کے حساب سے سونا آتا تھا، اسے عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان تقسیم. سونا تھا، چاندی تھا، درہم تھا، دینار تھا، اپنے لیے نہیں تھا، اپنے اہل و عیال اہل بیت کے لیے نہیں تھا، عام مسلمانوں کے لیے تھا. خود بھوکا رہے. آپ کی جو بھوک اور پیاس تھی یہ مجبوری کی نہیں تھی، جبری نہیں تھی، یہ اختیاری تھی. آپ نے بطور چوائس امتحان کو اور غربت کو لیا تھا، اور جو وسائل تھے اور جو سہولت تھی اسے امت کے اندر تقسیم کر دیا تھا. تو یہ اسلامی حکومت ہے. اسلامی حکومت چوکیدار ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ حکومت اور ریاست اور اسلام یہ دو جوڑواں بھائی ہیں، دو جوڑواں بھائی. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، دو جوڑواں بھائی ہیں. اسلام محل ہے، اسلام کی عمارت، اسلام کی مثال عمارت کی ہے، اور اسلام اس کا اور حکومت اس کا چوکیدار ہے. جس عمارت کی بنیاد نہیں ہوتی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ ڈہ جاتی ہے، اور جس عمارت کا چوکیدار نہیں ہوتا وہ لوٹ کیا جاتا ہے. آج مسلمان ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، نظام مصطفیٰ نہیں ہے، چوکیدار نہیں ہے، تو کوئی ہمیں پیٹرول کے نام سے لوٹ رہا ہے، کوئی ڈیزل کے نام سے لوٹ رہا ہے، کوئی بندرگاہوں کے لیے لوٹ رہا ہے، کوئی منرلز کے لیے لوٹ رہا ہے، کوئی زمینوں کے لیے لوٹ رہا ہے، اور دنیا بھر کے بھوکے رسول اللہ کی امت کے اوپر حملہ ہیں، اس لیے کہ کوئی چوکیدار نہیں ہے، نظام مصطفیٰ نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. حکومت مسلمانوں کی ہے، اسلام کی حکومت نہیں ہے. اسلام کی حکومت، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہے. اس لیے یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دعوت و تبلیغ بھی سنت ہے، تربیت و تزکیہ بھی سنت ہے، جہاد بھی سنت ہے، اسلامی حکومت اور ریاست کا قیام بھی سنت ہے اور فرض عین ہے، اور امتی کا تقاضا ہے کہ اسلامی حکومت قائم کی جائے. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا.